کہ آپ جانتے ہیں حضرت سارہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ نے لوط علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، جن سے دو بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے تھے، ایک عیس دوسرے یعقوب۔ حضرت اسحاق نے آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا جانشین بنایا اور حضرت یعقوب کو دعا دی کہ حق تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے، اور عیس سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت جاری رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر وصال فرما گئے۔ عیس بہت مالدار ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام بہت ہی مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہیں، تمہاری پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر آ گئے، وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور کچھ روز کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، جن سے 4 بیٹے روبیل، شمعون، لاوا اور یہودا پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئیں، پھر لایان کی تیسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں۔ ان کے انتقال کے بعد لایان کی چوتھی بیٹی راحیل سے نکاح ہوا، انہی سے یوسف علیہ السلام اور بن یامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، ان کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی بیوی راحیل اور ساری اولاد کے ساتھ رخصت کیا۔ رخصتی کے وقت 500 بکریاں، 500 بیل، 500 اونٹ، 500 کھچر جہیز میں دیے، بہت سے غلام، بہت سے جوڑے اور بہت سارا روپیہ بھی دیا۔ جب آپ اس ساز و سامان کے ساتھ کنعان پہنچے تو عیس نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اسی بیٹی نے یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش کی۔